السلام علیکم. نشریات میں دوبارہ خوش آمدید. سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست، اور میں ہوں عرفان بھٹی. سامعین محترم، پروگرام ہے لائیو ود اظہر نیاز، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اظہر نیاز. شاعر ہیں، ادیب ہیں، محقق ہیں، استاد ہیں اور انچارج ہیں رفا FM 102.2 کے. اور اس پروگرام میں ہم ان کی زندگی کے مختلف تجربات اور مشاہدات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اچھا، آج کا جو موضوع ہے اس سے تو ایک بہت گہرا تعلق آپ کا رہا اور کافی پرانا تعلق رہا، اور وہ ریڈیو کے حوالے سے ہے. اور سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا سر کہ ریڈیو کا کوئی شوق تھا آپ کو یا ایکسیڈنٹلی آپ نے جوائن کیا؟ کیا سٹوری ہے، ذرا یہ تو بتائیے گا. بہت شکریہ بھٹی صاحب. اصل میں ریڈیو کا مجھے کبھی بھی شوق نہیں رہا. میں پہلے تھوڑا بہت لکھنے کا شوق تھا بچپن میں. اس کے بعد مجھے جب میں کالج میں آیا ہوں تو مجھے فلم کا شوق تھا. اچھا. اور فلم میں بھی ایکٹنگ کا یا کوئی اس طرح لکھنے کا یا شاید نہیں تھا، مجھے ڈائریکشن کا شوق تھا کہ میں فلم ڈائریکٹر جو ہے وہ بننا چاہتا تھا کالج کے زمانے میں. اور اسی زمانے میں ایک صاحب ہمیں مل گئے، کہنے لگے آئے جی آپ کو نا، کراچی میں پڑھتا تھا میں SM کالج میں، تو آپ کو نا کراچی کا اسٹوڈیو دکھاتے ہیں. تو ہم 2-3 دوست تھے تو ان کے ساتھ کراچی فلم اسٹوڈیو دیکھنے کے لیے چلے گئے. اچھا. اور انہوں نے پہلے جا کے ہمیں جو وہ اسٹوڈیو تھا اس کے باہر ایک کنٹین تھی، اس کنٹین میں بیٹھ کے ہم نے چائے پی، اور پھر اس کے بعد اسٹوری سنانے لگا کہ یہ کنٹین جو ہے بڑی تاریخی کنٹین ہے، یہاں جو ہے وہ وحید مراد اور زیبا چائے پیتے بیٹھ کے، اور وہ اچھا انہی دونوں میں انہی کا دور تھا، اور یہ لوگ ادھر ہی آ کے چائے پیتے. پھر اس نے کہنے لگا کہ جو بدر منیر ہے وہ زیبا کا بڑا فین تھا. اچھا. نا فین میں ان معنوں میں استعمال کر رہا ہوں ذرا سا، تو وہ اس کے پیچھے بہت ہی خوار تھا. تو وہ اس نے آ کے یہاں کنٹین میں نوکری کر لی. اچھا. اس کنٹین میں. صحیح. اور وہ صرف اس لیے کہ میں یہاں کنٹین میں کام کروں گا تو زیبا کو دیکھ سکوں گا. وہ آتی تھی، ہاں عاشق تھا سمجھ لیں ہے نا. تو وہ جو ہے یہاں کرتا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ آتی تھی زیبا، اس کو اس نے بس سب نے کہا ہوا تھا بھئی اس زیبا کو یہی سرو کرے گا، تو اس کے چائے آگے رکھنا، لے جانا، کرنا ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے ایسا ایسا اسٹوڈیو میں داخل ہو گیا، اور اس کو جو کیمرے کی ریڈی ہوتی ہے اس کو کھینچنے پہ اس نے جاب کر لی اس کی. اور وہ بہت ہی فلمی سمجھو سین ہے کہ ایک دن ہیرو صاحب نے کوئی نخرہ کیا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ یار بدر منیر تمہیں ہیرو بناتے ہیں، ہے نا. ڈائریکٹر تو بعض کا پاگل ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کو بھی ہیرو بنا سکتا ہوں، ہے نا، کہ ہم ہیرو بنانے والے لوگ ہیں. اس نے بدر منیر کو کہا کہ بھی آ جاؤ. تو انہوں نے جناب جب یہ ساری کہانی وانی سنا چکا تو پھر وہ شخص جو ہمارا ہوسٹ تھا وہ کہنے لگا کہ آئیں اندر بدر منیر کی شوٹنگ ہو رہی ہے، اب آپ کو میں وہ دکھاتا ہوں. اچھا. تو ہم جناب اندر چلے گئے. اندر گئے تو فلم تھی جانور، بلیک اینڈ وائٹ فلم تھی. اچھا. اور اس کی شوٹنگ ہو رہی تھی، اور بدر منیر صاحب کہیں جھاڑیوں سے نکلتے ہیں. تھوڑا سا ایسا چھوٹا سا سین تھا، کوئی لگے ہوئے تھے. ہم تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہرے، اس کے بعد باہر نکل آئے. اچھا، اس میں جو خاص طور پہ جو چیز مجھے، میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میک اپ کیا ہوا تھا. مطلب بلیک اینڈ وائٹ فلم تھی تو جو میک اپ تھا وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ میک اپ تھا. اچھا. مثال کے طور پر جہاں لپسٹک لگی ہوتی ہے تو وہ ہونٹ کالے کیے ہوئے تھے، ہے نا، ہیروئن کے بھی اور ہیرو کے بھی. اور سارا منہ جو ہے چونے کی طرح وائٹ تھا، باقاعدہ جیسے چونا ہوتا ہے اتنا وائٹ. اور جو کنٹراسٹ پیدا کرنا تھا بلیک اینڈ وائٹ فلم کے لیے، وہ بلیک اور وائٹ کے میک اپ سے کیا تھا. اب وہ کیا لگاتے تھے مجھے نہیں معلوم، ہے نا، کہ وہ وائٹ کیا چیز تھی، چونا تھا، کریم تھی، لیکن وہ باقاعدہ کلر تھا، ہے نا. اور آنکھوں پہ اور اس پہ اور ہونٹوں پہ ایک عجیب سی چیز جو ہے وہ نظر آتی تھی، ہیرو بھی اور ہیروئن بھی. لیکن صاف ظاہر ہے کہ جب وہ کیمرے اسکرین پہ آتی تھی تو وہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح جو ہے وہ اچھی لگتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہاں وہ اور بھی لوگوں سے ملا ہے، ہم نے دیکھا. وہ تو پوچھا بھی انہوں نے کہ یار آپ کو، تو ہمارے ساتھ ایک وحید ہی لڑکا تھا وہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کا ہی،
اس نے کہا جی مجھے تو ہیرو بننے کا شوق ہے. وہ باقاعدہ جو ہے وہ بال بھی یوں کر کے بناتا اور بات بھی کرتا تو اسٹائل سے وہ ہیرو بننے کے. میں نے کہا جی نہیں میں تو ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں. اچھا بعد میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ فراڈیا تھا کوئی آدمی جو ہمارا ہوسٹ تھا. لوگوں کو اس طرح سے پھانس کے لاتا تھا صحیح ہے اور وہ ان سے کوئی پیسے ویسے لیتا. اور لیکن ہم اسٹوڈنٹ تھے, ہم نے کیا کرنا تھا یہ کرنا, اور ہمیں شوق بھی اتنا نہیں تھا کہ ہم اس کو. بہرحال فلم کے اسٹوڈیو کو ہم نے دیکھا اور اپنے شوق کا جو اظہار کیا وہ سمجھیں کہ اس طرح سے تھا. اس کے بعد میں کراچی یونیورسٹی میں داخل ہوا 73 میں. تو 73 میں ہمارے کچھ دوست تھے, محمود کنور, طاہر مسعود, محمود غزنوی, ہے نا. یہ محمود اور طاہر تو HOD ریٹائر ہوئے وہاں میس کام سے, اور محمود صاحب جو تھے وہ ہمارے گرو تھے. شاعری وائری ہم اور جو دنیا بھر کا لٹریچر اور خاص طور پر تھا وہ انہوں نے ہمیں بتایا. وہ اس وقت سینئر تھا, انگلش ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا اچھا جب میں فرسٹ ایئر میں تھا. تو اس نے ہمیں بہت سارا گائیڈ کیا کس طرح سے کیا. اور وہی ہمیں ریڈیو ایک دن لگا, آؤ یار ادھر ریڈیو چلتے ہیں. محمود قمر جو ہے تو ریڈیو پاکستان کراچی بندر روڈ پہ, وہاں سے ہم بیٹھے اپنے پوائنٹ پہ اور جا کے وہاں اتر گئے, اندر چلے گئے. وہاں بزم طلبہ ایک پروگرام ہوتا تھا. بزم طلبہ کے انچارج جو تھے وہ ضمیر علی بدایونی صاحب ہوتے تھے. اچھا ضمیر علی بدایونی جو ہیں وہ رائٹر تھے, نقاد تھے, اور وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے رہتے تھے, سگریٹ وگریٹ پیتے رہتے تھے. ان کا بزم طلبہ سے کوئی تعلق نہیں تھا, انچارج وہی تھے. صحیح ہے. جس طرح میں بھی انچارج ہوں یہاں, تو کام واجد صاحب کرتے ہیں انچارج میں. تو وہ جو ہے بیٹھے رہتے سگریٹ پہ پیتے رہتے. اور اس کے ساتھ ایک خاتون پروڈیوسر ہوتی تھی, اس کا نام تھا شہناز عزیز. بعد میں ہو گئی, اس وقت مجھے یاد ہے یار, اب سنے گی تو ناراض بھی ہوں گی. وہ نام اس کے فادر کے نام سے تھا, شہناز عزیز یوں سمجھ لیں. تو شہناز عزیز جو ہیں وہ سارا کام وہ کرتی تھیں, ہے نا. تو ہمیں گئے, بیٹھا 1-2 دن میں ویسے ہی گیا. پھر مجھے پوچھنے کیا کرتے ہو, کس طرح سے آئے. تو اس نے ذرا سا ڈھونڈ کے مجھے کسی کام پہ لگایا کہ اچھا یہ آپ لکھ کے لائیں کالم یا کچھ اور چیزیں. تو 1-2 مرتبہ میں نے لکھنا شروع کیا. وہی سارے استاد آتے تھے. قمر جمیل صاحب اپنے جو تھے, سلیم بھائی جسے سلیم احمد ہو گئے, ان کے دوسرے بھائی ہو گئے, طلعت حسین ہو گیا, قاضی واجد ہو گئے. مطلب وہ جو بزم طلبہ تھا وہ ایک الگ ریڈیو پاکستان تھا. وہاں سارے شاعر, ادیب, فنکار, ایکٹر جو تھے وہ وہیں آتے تھے. اچھا حیرت بھی لگتی ہے بعض اوقات, وہاں اس وقت سازندے, گلوکار اور ایکٹر یہ ریگولر امپلائی ہوتے تھے ریڈیو پاکستان کے. صحیح, فل ٹائم ہے نا. سازندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب بھی کوئی ضرورت پڑے گی تو وہاں ایک نعیم صدیقی صاحب ہوتے تھے. نعیم صدیقی صاحب نہیں ناٹ نعیم صدیقی صاحب پروڈیوسر. تو وہ میوزک کے پروڈیوسر تھے. تو وہ جو ہے آؤ ذرا سا میوزک دیکھتے ہیں. تو ہم چلے جاتے, تو جا کے کوئی گانا ریکارڈ کرنا ہوتا. تو میں نے صدیقی صاحب سے بہت سیکھا میوزک کیسے, کس طرح سے ریکارڈ کرنا چاہیے, سازندوں کو ڈانٹنے کیسے چاہیے, ہے نا, ان کو سر میں کیسے لانا چاہیے, اور بہت, ہے نا. اور بڑے مزدار لطیفے بھی ہوتے تھے. انہوں نے صدیقی صاحب نے ایک مرتبہ سنایا, کہنے لگے کہ مہدی حسن جو ہے, اچھا وہاں لائیو پروگرام ہوتا تھا, اور لائیو میں ہوتا یہ کہ جو اب 15 منٹ کا اندر کوئی چنگ چل رہا ہے, تو جو جس نے آگے آنا ہے وہ باہر کوریڈور میں گھومتا رہتا تھا کہ جو ہی اگلا نکلے گا تو وہ اندر جائے گا, اور ریکارڈ ہے نہیں. اور جب تک وہ اندر جائے گا اس وقت تک اناؤنسر جو ہے وہ گفتگو, مثال کے طور پر اگر گانے والا کوئی گا رہا ہے تو اسے ختم کریں گے تو وہ جو گار چلا جائے گا, باہر مہدی حسن گھوم رہا ہے کہ میں اندر جاؤں گا, تو وہ اتنے دن اناؤنس کرتا تھا کہ جی ابھی آپ یہ سن رہے تھے, اس طرح سے وہ ٹائم لیتا تھا. ہاں اتنا وائنڈ اپ کر کے وہ چلا جاتا تھا, وہ سارے بیٹھ جاتے تھے, وہ بولتا رہتا تھا کہ اب جو ہے مہدی حسن صاحب آئیں گے. آپ جانتے ہیں مہدی حسن صاحب کو, جب وہ اشارہ سامنے سے کرتا ہے کہ اچھا بھی تیار ہیں آپ ہونا, تو وہ کہتا جی سنتے ہیں مہدی حسن صاحب کو لائک دس. اور اتنے میں وہ آدمی باہر چلا جاتا, وہ اندر چلا تھا, اور اناؤنسر جو ہے وہ اس ٹائم کو فل کرتا تھا. اچھا انہوں نے کہا کہ وہ مہدی حسن باہر اس وقت جو ہے 6:30 سے 6:45 جو ہے نا, کوئی صاحب اندر ساز بجا رہے تھے اور مہدی حسن انتظار میں تھے. تو ایک آدمی نے اندر جھانکا, وہ گول سا ایک دروازے پہ لگا ہوتا تھا شیشہ, اس نے یوں جھانکا اور بہت ہی کوئی بے سرا بجا رہا تھا.
تو اس نے مہدی حسن سے پوچھا کہ اچھا اس کا جو تھا نا 6:30 سے 6:45 تک کا 15 منٹ کا ٹائم تھا. تو اس مہدی حسن سے پوچھا کی بجے آ رہا ہے؟ تو مہدی حسن آگے سے کہتا ہے 6:45 بجے آ رہا ہے. اچھا اس طرح کی بے شمار جو ہے نا چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہیں وہ چل رہی ہوتی تھی کہ یار کس طرح سے. طلعت حسین کی والدہ جو ہیں شائستہ بیگم یہ وہاں ریگولر امپلائی ہوتی تھی, اور زبیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس کا جب ایڈیشن ہوا طلعت کا تو اس نے آ کے پروڈیوسر سے کہا کہ اس کو فیل کر رہا ہے, اچھا میں نہیں چاہتی کہ یہ بندہ جو ہے میڈیا میں آئے یا ریڈیو میں آئے, ہے نا. پہلا اس کی انٹری ادھر سے ہوئی تھی, ریڈیو سے. کہنے لگا جی بالکل آپ شائستہ شائستہ آپ فکر ہی نہ کریں بھائی یہ فیل ہے, سمجھو آپ نے کہہ دیا تو فیل ہے. اچھا وہ جب اس نے طلعت کی آواز سنی تو کہنے لگا میں کافر ہو جاؤں, اس کو فیل کروں گا. اس نے اس کو پاس کر دیا. تو وہ جناب وہ بڑی ناراض بھی ہوئی, لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کی جو آنیسٹی تھی اس نے ایک نیا ایکٹر ایسا دیا طلعت حسین جو کہ دنیا اس کو اسی طرح قاضی. اچھی طلعت حسین بھی پھر ریگولر وہی امپلائی تھا. اچھا قاضی واجد جو ہے وہ بھی سٹاف آرٹسٹ کہلاتے تھے, مطلب ایکٹر ہو وہ. اچھا کچھ علماء دین بھی سٹاف آرٹسٹ تھے, ہے نا, وہ بھی وہاں تاکہ ان کو جب بھی ضرورت پڑے تو وہ اپنی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے تھے پھر چلے جاتے, ہے نا. اسی طرح سے جو سٹاف جو ڈرامہ ہوتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں ٹی وی اتنا نہیں تھا لیکن ڈرامے کے یہ سارے آرٹسٹ جو رکھے ہوئے تھے ریڈیو پلے کے لیے رکھے تھے. ریڈیو ڈرامہ ہوتا تھا اور اس میں جو ہے یہ لوگ جو ہے اپنا اپنا رول جو ہے وہ ادا کرتے تھے اور کرتے تھے. اچھا میں اسٹوڈنٹ تھا تو جو ہی وہ ایک ایسا نشہ سا تھوڑا سا ہو گیا ریڈیو آنے جانے کا, اور وہاں سے میں بس پہ بیٹھتا, گیٹ کے اوپر بس اترتی تھی, میں اندر چلا جاتا اور وہاں پاس سسٹم تھا بنا ہوا اور سب اس میں وہاں چلے جاتے. اچھا اس سے ذرا سا میں اگر پہلے تھوڑا سا جاؤں ریڈیو ہی کے حوالے سے, تو ایک مرتبہ ریڈیو کے کوئی جی ایم صاحب یا پی ایم صاحب کراچی کے ہمارے یونیورسٹی کراچی میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ جی ریڈیو پاکستان کے دروازے جو ہیں وہ آپ کے لیے کھلے ہیں اور آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں, جب چاہیں آپ ہمارا کام کریں, یہاں پروگرام ہوتے ہیں. اچھا 19 کے درمیان میں جسارت میں جا کے کام کرنے لگا. وہاں بچوں اسٹوڈنٹ کا ایک نوجوانوں کا صفحہ ہوتا تھا, اس کو میں دیکھتا تھا. تو ایک دن میں نے سوچا کہ چلا جائے نا ریڈیو کو, وہ کہہ کے گیا تو چلتے ہیں ریڈیو. میں جب ریڈیو پہ پہنچا وہ کہتا ہے جی کہ آپ تو ادھر نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتا بھائی, آپ کس سے ملنا ہے؟ میں کہا یار کچھ نہیں, آپ کا ایک افسر آیا تھا کہہ کے گیا کہ آپ جب چاہیں ریڈیو پہ آ سکتے ہیں اور آپ جو ہے کہتے ہیں نہیں جا سکتے. مجھے تو نہیں اندر, مجھے کسی کا پتہ ہی نہیں کون ہے اندر پہ. اچھا کہتے کہ جی ایسے آپ جا نہیں سکتے. میں نے کہا پی ایم کا کمرہ کدھر ہے؟ کہنے لگا وہ سامنے ہے. میں نے کہا اچھا بھیا میں جا رہا ہوں تو تم مجھے پکڑ لو. میں نے گیٹ سے دوڑ لگائی, سیدھا پی ایم کے آفس, وہ پیچھے جناب سیکورٹی کے 2-3 لوگ اور وہ میں پی ایم کے کہاں کھولا دوڑا. میں کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ آپ وہی ہے نا جو یونیورسٹی کراچی میں آئے تھے؟ کہنے کہا ہاں. میں نے کہا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, آپ نے کہا دروازے کھلے ہیں, آپ نے کتے باندھے ہوئے ہیں, ہے نا. تو کہنے لگا کہ اچھا اسے کہا یا تم جاؤ. اس نے باہر بٹھایا بات کہ نہیں وہ اصل میں سیکورٹی سے ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا سسٹم بھی بتائیں نا آپ کیا ہے. اب مجھے سیکورٹی والے جو ہیں وہ یہ بتائیں کہ جی یہ اس طرح سے کہہ رہا ہے, اب وہ فون کریں کچھ کریں سب ہو جائے گا کوئی. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ میں وہاں لکھتا تھا تو میں نے ایک کالم لکھ دیا وہاں, ہے نا, کیسے آؤں میں ندیا کے پار. عنوان یہ دے دیا. اور آپ دوسرا مثال آپ جانتے ہیں کہ تیرے کتے کی کھلی زنجیر کیسے آؤں میں ندیا کے پار. وہ نہ لکھا, یہ لکھ دیا کیسے آؤں میں. اچھا اس کے بڑا ہنگامہ, ریڈیو والوں نے بھی صلاح الدین صاحب سے میری شکایت کی, دوسروں نے بھی کیا, لیکن وہ ایسا ایسا ہم نے اپنی جگہ جو ہے وہ بنا لی. اور میں ریڈیو پاکستان جاتا تھا, سر جائیں تو وہ چلا جاتا تھا, نکل جاتا تھا. بلکہ پھر ایک ایسا دور جو ہے کہ میں اندر بیٹھ کر پاس دیتا تھا اور شروع میری ڈیوٹی لگا دی کہ وہ فون آئے گا آپ کنفرم کریں. تحسین جاوید کو بھی میں نے پاس ایشو کیا. اچھا گلوکار جو ہیں وہ فون کیا, اظہر یار میں گیٹ پہ بیٹھا ہوں. وہ جانتا تھا جب آتا ہے, وہ بھی اسٹوڈنٹ تھا اس وقت, کسی کالج میں پڑھتا تھا. وہ آتا تھا وہاں تو ہم نے اس کو پاس دیتے تھے اور چلے جاتے تھے.
اور اس طرح سے جو ہے ریڈیو پاکستان میں کراچی میں ہمارا جو ہے وہ آنا جانا شروع ہوا. اور صحیح. سر یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو آپ کی پروفیشنل گرومنگ ہوئی ہے اس میں ریڈیو پاکستان کا کیا کردار رہا؟ یار میں سمجھتا ہوں کہ جو ریڈیو کی زندگی ہے نا جی, کیونکہ آپ کا شوق نہیں تھا, ایکسیڈنٹلی آیا ایک طرح سے. بالکل, میں تو فلم ڈائریکٹر بننا چاہتا تھا جب, لیکن ریڈیو پاکستان میں آیا تو ایک تو میں پنجابی گھرانے سے تعلق تھا, اور میرا جو لب و لہجہ تھا وہ بہت ہی پنجابی تھا, ہے نا, بالکل, کہ بعض اوقات وہاں جو شہناز ہوتی تھی وہ ہمارا مذاق اڑاتی تھی کہ جی ہے نا یہ آ گئے گوشت کہنے والے, ہے نا. تو اچھا میں حالانکہ گوشت نہیں کہتا تھا, لیکن وہ جان بوجھ کے کہ تاکہ تھوڑا سا اس کو, تو اس بار بار کے کہنے سے لفظوں, اچھا پھر وہ جو اب لکھ کے جاتے تھے بولتے تھے تو وہاں جو بڑے ادیب بیٹھے ہوتے تھے وہ سارے جو ہیں ایسے یہ ہمارے دوستوں میں شامل ہو گئے تھے, وہ ہمارا لہجہ ٹھیک کرتے, ہماری زبان ٹھیک کرتے, یہاں کر کرا کے ہمارے اندر اتنا کانفیڈنس انہوں نے بھر دیا تھا جو ضرورت سے زیادہ تھا سم ٹائم, ہے نا, ضرورت سے زیادہ. کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں نے ایک کالم لکھا, اس کالم میں نے لکھ دیا کہ اس نے گولڈ لیف کا سگریٹ پیتے ہوئے یہ کہا. اچھا وہ شہناز جو ہیں وہ کہنے لگی کہ نہیں اس میں سے یہ سگریٹ نکالو. میں نے کہا برانڈ کی وجہ سے, میں نے کہا اچھا نکال دیتے, میں نے گولڈ لیف نکال دیا. کہ پھر میں نے سنایا, کہنے لگی نہیں اس میں سے سگریٹ بھی نکالو. میں کہ ایک آدمی سگریٹ کے خلاف بات کر رہا ہے تو میں کیسے کہوں کہ سگریٹ نہیں پینی چاہیے جب لفظی سگریٹ استعمال نہیں ہوگا, تو کیسے کہا جائے. کہیں گے نہیں جو کچھ بھی ہے سگریٹ کا لفظ ریڈیو پہ نشر نہیں ہو سکتا, ہے نا, بولو, ہے نا. میں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لو, میں نے اس طرح سے کالم اٹھا کے اس کے منہ میں مارا اور چلا گیا. اچھا پیچھے وہ ضمیر علی صاحب آئے میرے, ہے نا, کیا ہوا یار تم جو ہے وہ ادھر آؤ میرے پاس, مجھے ایک اور کمرے میں لے گا. اچھا مجھے سخت غصہ, ادھر جا کے بٹھا کے سگریٹ نکال کے مجھے دینے لگے, سگریٹ پیو یہ پھر. اچھا میں نے پکڑ کے 2 کش لگا بھی لیے, وہ زندگی کے پہلے اور آخری سگریٹ, مطلب نہ پہلے نہ بعد میں کبھی سگریٹ نہیں میں نے پیا. اس سے میں سوچتا ہوں او یار میں تمہیں فلاں ورلڈ سروس نہیں ہے وہاں میں آپ کا کالم لے گا, میں یوں کروں گا فلاں. اسٹوڈنٹ تھا میں, لیکن انہوں نے ہی دماغ ہمارا خراب کیا ہوا تھا نا, تو انہوں نے ہمارا نخرہ برداشت کیا. میں نے کہا جی چھوڑے لعنت بھیجے, ہماری آپ سے دوستی ہے, ہم آیا کریں گے آپ سے گپ شپ کریں گے, ہم نے ادب سیکھنا ہے آپ سے, اور ہم جو ہے اس کو لٹریچر سے چلے جائیں, کوئی بات نہیں. میں آتا تھا ضمیر صاحب سے ہو تھا. اچھا ہر مہینے 2 یا 3 انویٹیشن ریڈیو پاکستان سے مجھے آتے تھے, آپ فلاں پڑھنے, وہ شہناز ہی کی طرف سے ہوتے تھے, آپ یہ کرنے کے ہیں یہ کرنے ہیں. میں نہیں آتا تھا, پاڑ کی انویٹیشن تھینک کرتا تھا. آخر ایک دن ہماری صلح ہو گئی جی کہ جی اب کوئی بات نہیں یار چھوڑو دفع کرو. تو میں پھر اس نے کہا کہ یار تم روز آتے ہو تو تم جو ہے یہاں ایک پارٹ ٹائم جاب ہوتی تھی وہاں, تو وہ کیوں نہیں کر لیتے ہو. ہم آپ کو 10 روپے روز کی دیہڑی ملتی تھی اور 21 دن کی بکنگ ہوتی تھی. اور میں اور محمود غزنوی جو ہے بعد میں یونیورسٹی کراچی کا وہ پریزیڈنٹ بھی رہا, اور وہ وہاں ریگولر, تو ہم دونوں ریکارڈنگ ساری جتنی بزم طلبہ کی ریکارڈنگ ہوتی تھی وہ ہم ریکارڈ کرتے, ایڈٹ کرتے, ریڈی ٹو براڈ کاسٹ پیکج بناتے, اور پھر شہناز یا ضمیر علی کوئی بھی جو ہوتا وہ آ کے ان کو سنتا, اور سننے کے بعد جو ہے وہ شام کو نشر. ڈیلی پروگرام ہوتا تھا 45 منٹ کے قریب کا. اور اس میں پورے پاک اسلام کراچی کے کالج اور اس کے جو ہے یونیورسٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتے تھے. کمپٹیشن ہوتے تھے کئی مرتبہ, یونیورسٹیوں کے درمیان کمپٹیشن ہو رہے ہیں, کالجز کے درمیان میوزک کے پروگرام کے, ڈرامے بنانے کے. اور مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم نے یونیورسٹی کراچی کی طرف سے ایک پلے بنایا کمپٹیشن میں ڈالنے کے لیے, جسے لکھا میں نے, ڈائریکٹ کیا محمود غزنوی نے, اور اس کے جو ایکٹرز تھے وہ سارے تھے جو اس وقت ایچ او ڈی ڈپارٹمنٹ یعنی وہ ہوئے. طاہر مسعود اس میں ہیرو تھا, رفت ہمایوں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی, بعد میں پی ٹی وی سے ریٹائر وہ ہوئی, میوزک کرتی تھیں وہ تھے. اینڈ سب نذیر تبسم ریڈیو ٹی وی کا پروڈیوسر تھا. یہ سارے ایکٹر تھے اس میں. اس کا گروپ فوٹو بھی ہے میرے پاس تصویر پر کہ وہ جو ہے نا بعد میں ہم نے مائک لگا ہوا ہے اسٹوڈیو کے اندر, سب نے کھڑے ہو کے اپنی ایک تصویر بنائی. لیکن وہ ڈرامہ جو ہے وہ بعد میں جب وہ ریڈی ہو گیا اسکرپٹ کی حد تک تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے. جب وہ پروڈیوس ہو گیا تو سب نے مل کے سنا, تو جو شہناز اور وہ ضمیر علی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پی ایم کو سنایا ہے, اس نے کہا کہ یہ نشر نہیں ہو سکتا.
تو میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہیں گے یار اس میں تم نے خودکشی کو اتنا گلیمرائز کر دیا ہے کہ وہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے نا. یہ نہ ہو کہ تمہارا ڈرامہ سن کے ایک بھی خودکشی کوئی ہو گئی تو ہمارا تو ستیہ ناش ہو جائے گا, ہے نا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, انہوں نے پالیسی دی, میں نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم, ہے نا. تو وہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا. بعد میں اسی پہ مبنی میں نے پورا ناول لکھا جس کا نام دوزخی ہے. اچھا جب ہم وہاں جاتے تھے تو طلعت حسین میرے اس گروپ میں آنے سے پہلے, طلعت حسین جو تھا وہ سب سے جونیئر تھا, بچہ تھا جو سمجھ. تو جب وہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, چائے آئی تو کہنے لگا آپ کے آنے سے پروموشن ہو گئی. ہاں اس کی پروموشن ہو گئی. تو مجھے تو کہنے لگا طلعت کہ یار ازر تمہارے آنے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, میں ان لوگوں کی چائے بنا تھک گیا ہوں, اب تم چائے بناؤ. تو پھر جب بھی چائے آتی تو میں چائے بناتا سب کے, وہ کھلی سپریٹ چائے جیسی ہوتی ہے تو بنا کے ساتھ قمر جمیل, سلیم احمد, ضمیر علی, شہناز اور اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہوتے تھے. اور اچھا اس سے جو سیکھا, ہماری زبان جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی, ہے نا. بہت سارے جو ہیں, اب میں خود بھی سنتا ہوں یا دوسرے سنتے ہیں تو مجھے پنجابی کہیں کہیں آتی ہے, اس کو میں پھر دوبارہ ٹھیک کر لیتا ہوں یا ریکارڈنگ کے بعد اس کو دیکھ لیا یا کچھ کر لیا. لہجہ جو ہے وہ ہمارا ٹھیک ہو گیا, بولنا جو ہے ہم نے اس کو کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ امپروو ہوئی, جیسچر ہمارا امپروو ہوا. اور کانفیڈنس سے مراد میری یہ ہے کہ جیسے سلیم بھائی یا قمر جمیل یا یہ وہ لوگ تھے جو وہاں پلر تھے, یوں سمجھیں, ان کے ساتھ ہمارا روز کا اٹھنا بیٹھنا تھا, ان کے گھر جانا تھا, وہاں ان کی ادبی محفلیں ہوتی تھیں, اس میں سلیم بھائی کے گھر میں بیٹھ کے کئی مرتبہ ہم نے ان سے ان کے شاعری سنی, ان کے مضامین سنے, ان سے گفتگو کی. بلکہ ایک مرتبہ وہ قمر صاحب کہنے لگے رفت ہمایوں بیٹھی تھی اور سلیم بھائی ادھر بیٹھے ہوئے, تو سلیم نے رفت سے اشارہ کیا کہ آپ کچھ کہو, تو اس نے اتنی اچھی گفتگو کی رفت نے, کہنے لگا کہ دیکھو یہ سلیم بھائی کا ہے کہ یہ جس طرف اشارہ کرتے ہیں دوسرے کو فلاسفر بنا دیتے ہیں. وہ یعنی وہ جب بات کرتے تھے تو ہماری خواہش ہوتی کہ یار ہم بھی تھوڑی سی کوئی اچھی بات کریں, کوئی تو پڑھ کے جاتے تھے, کتاب کی طرف رغبت جو ہے اس سے وہ ہو گئی. اور انہی دنوں میں مجھے وہاں ایک پروگرام ہوتا تھا سات رنگ یا کچھ اس طرح سے, کامیڈی کا, ہے نا, 7 خاکے ہوتے تھے مزاحیہ اس میں. تو اس کے جو رائٹر اور پروڈیوسر تھے وہاں ریڈیو پہ آتے جاتے تھے, تو انہوں نے کہا تھا تم میرے پاس آؤ جا ٹی وی پہ. تو میں ٹی وی پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ لکھا کرو. تو میں اور طاہر مسعود ہوتے تھے, وہ بیٹھ کے جو ہے اس کے خاکے لکھتے تھے. اور وہاں بھی اتنی عزت تھی ہماری کہ جب ہم جاتے تھے تو معین اختر, دوسرے یہ جو اس میں حکومت حصہ لیتے تھے, وہ ان سب کو کہتا بھائی معین رائٹر آ گئے, اب تم لوگ باہر جاؤ, ہے نا. اور وہ کپ چائے رکھتے تھے, دروازہ بند کر دیتے, کہنے لگے آپ لکھو, جب آپ فارغ ہو جاؤ گے تو تب ان ایکٹروں کو بلائیں گے, پھر وہ اس پہ بات کرتے تھے. تو وہ اس طرح سے آدمی نے جو ہم نے ایکٹروں سے, اور بڑے اس وقت بھی ہم ان کے فین ہوتے تھے معین اختر کے, ہے نا, اور وہ بڑا ایکٹر تھا, یا طلعت کے یا اس کے, لیکن دوستی کے لیول پر ہو گئے تھے. تو پھر اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے بہت ہی ان کے ساتھ سیکھنے کا موقع, بولنے کا انداز. اچھا پھر وہ آ کے ہمیشہ وہاں کبھی کوئی لچر بات یا کوئی اس طرح کی بات, لچر جو ہے نہیں, لٹریچر پہ بات ہو رہی ہوتی تھی اور کتابوں پہ بات ہو رہی ہوتی تھی, اور دنیا میں کیا لکھا جا رہا ہے, اسپین میں کیا لکھا جا رہا ہے, فرینچ پوئٹری کیا ہے, لیٹن میں کیا چیزیں آ رہی ہیں, کس کو نوبل ملا ہے, کیوں ملا ہے نا, اس پہ جو ہے وہ آ رہا ہے. اور مختلف لوگ, پرویز صاحب ہوتے تھے, بہت زبردست پینٹر تھا, وہ وہاں آتے, حسن عسکری صاحب, مطلب اس سے بڑا نام میں نے نہیں دیکھا. حسن عسکری صاحب نے پاکستان کو یا اردو کو متعارف کرایا ہے نا. تو وہ ایک مزے کی بات بتاؤں, انہی دنوں میں میری تقریباً شادی 80 تک, یہ 73 سے 80 تک کا زمانہ ہے جو ریڈیو پاکستان, تو 80 میں میری شادی ہوئی. تو میں نے ایسی راہ کہ چلو کارڈ دے دیے سب کو وہاں ریڈیو کا. تو پتہ چلا قاضی واجد صاحب, اس کی بیگم ایک ایئر ہوسٹس تھی, وہ شہناز ریڈیو کی جو پروڈیوسر تھی ہماری سینئر, ہے نا. اور اس طرح سے 4-5-6 کا گروپ جو ہے, انہوں نے کہا بھی ہم آ رہے ہیں, ہمیں اسٹیشن سے لے لو. تو میں جا کے شادی سے ایک دن پہلے ان سب کو اسٹیشن سے لے کر آیا کہ تو انہوں نے کوئی ہفتہ ایک وہاں گاؤں میں گزارا اور اچھا کیا اور انجوائے کیا گاؤں کی لائف کو. صحیح ہے. کافی لوگ سر ہمیں فیس بک پہ بھی انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں ہمیں,
رفا FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی یہ پروگرام براہ راست نشر ہو رہا ہے، اور پروگرام جو ہے وہ ہے لائیو ود اظہر نیاز۔ میں کچھ لوگوں کے نام بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ زبیر عباس ہیں، عمران کمبو ہیں، اور اسی طرح حمیرہ امتیاز ہیں، نعیم شاہ ہیں سعودی عرب ریاض میں، اور انہوں نے پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر یہ بتائیں، آپ نے ریڈیو پاکستان کراچی اور پھر حیدرآباد بھی رہے، کوئی انوائرمنٹ کا کوئی فرق آپ نے محسوس کیا؟ اصل میں دیکھیں، جب میں کراچی میں تھا تو اسٹوڈنٹ تھا، ایک ایسے ہے نا آوارہ سی زندگی، چلا گیا نہیں ہے نا، وہ آ گیا کوئی مسئلہ نہیں، ضروری نہیں ہے نا، اور اکثر جاتا تھا تو چائے پلا کے پھر بل دے کے آ جاتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب حیدرآباد میں ہوا تو یہ میری پہلی ملازمت تھی باقاعدہ، ہے نا، کہ مجھے وہیں کچھ لوگوں نے کہا یار اس کو آئی ہے پوسٹ آئی ہیں، میں نے 2 مرتبہ اپلائی کیا۔ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے، پہلی مرتبہ جب میں نے اپلائی کیا ریڈیو پہ، اس وقت جماعت اسلامی کی حکومت تھی، جماعت اسلامی کی حکومت تھی، جماعت اسلامی کی حکومت سے یہ وزیر اطلاعات جو تھے فاروقی صاحب تھے۔ اچھا، اور کئی لوگ ہمارے وہاں ملنے جلنے والوں میں جماعت کے لوگ تھے، جسارت میں کام کرتا تھا، انہوں نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں، حضرت صاحب اب وزارت ہے تو آپ کو ہو جائے گا، مجھے آپ نے صرف درخواست کا وہ بتانا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے نمبر دے دیا۔ اس کے ساتھ ایک اور صاحب دوست تھے ہمارے، طاہر منصوری صاحب، انہوں نے اپلائی کیا تھا، یہاں سے وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ معاشیات کے ریٹائر ہوئے اسلامی یونیورسٹی سے۔ اچھا، وہ جتنی بھی لسٹ جماعت اسلامی نے دی تھی جب وہ وہاں گئی، ایک کو بھی نہیں رکھا انہوں نے، کسی کو نہیں رکھا۔ اچھا جی، وہ آ گئے یار، کیا طاہر منصوری کو اس لسٹ میں سے بلایا ٹیسٹ کے لیے۔ اچھا، جب وہ آ گیا اور بعد میں ہم نے اس نے بتایا گیا مجھے تو آ گیا، تو دوسرے تیسرے دن ان کو خط آ گیا کہ وہ غلطی سے ایشو ہو گیا تھا، آپ کو ہم نے نہیں بلایا۔ اچھا، اوکے، سال کے بعد دوبارہ پھر درخواست ہے، میں نے اتنا خفیہ رکھا اس کو کہ کسی کو نہیں بتایا کہ جی مجھے میں نے اپلیکیشن دی ہے، اور جماعت کی حکومت بھی ختم ہو گئی تھی، نئے لوگ آ گئے تھے، تو وہ جناب گیا اور ہو گیا، ہے نا۔ تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ یار ریڈیو پاکستان میں جو ہے گروپ ہے موجود، ان کا کہ جماعت کے لوگوں کو نہیں آنے دینا یہاں، ہے نا۔ خیر، تو میری پہلی جو تھی وہ حیدرآباد میں ہوئی۔ اچھا، حیدرآباد میں 2-3 چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ تھا کہ جو ہی ہماری کیا گیا تو یہاں انہوں نے بھیج دیا ہمیں اکیڈمی میں، اسلام آباد میں اکیڈمی تھی، تو اسلام آباد اکیڈمی میں 6 ماہ کا کورس تھا، جو ریڈیو کسی بھی اسٹیشن پہ جانے سے پہلے ہر ایک کو کہا گیا کہ یہ آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، اور انٹرویو ہمارے یہیں ہوئے۔ اچھا، انٹرویو میں سردی تھی سخت، تو ہم باہر لائن میں بیٹھے ہوئے، اندر لوگ جو ہیں وہ انٹرویو کر رہے ہیں، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ہی وہ جاتے لوگ آتے ویسے 5 منٹ 2 منٹ لگاتے تھے باہر۔ اچھا، میں جب گیا نا، اندر ہیٹر جل رہا ہو، بڑا اچھا پرسکون ماحول میں سردی، میں تو یوں کر کر آرام سے بیٹھ گیا، وہ جیسے ریلیکس ہو گیا ہوں آ کے۔ تو انہوں نے گفتگو شروع کی، میں نے بھی شروع کی، آدھا گھنٹہ لگ گیا، ہم ایسی گپ شپ۔ اچھا، میں اب بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہے کہ انٹرویو یوں دینا چاہیے کہ انہوں نے نہیں رکھنا آپ کو، ہے نا، مایوسی نہیں ہوتی، پھر مایوسی نہیں ہوتی۔ تو بہت مزے سے لٹریچر پہ بات کرتا رہا، جو کچھ سیکھا تھا ہم نے کراچی میں وہاں سے بیٹھ کے، اس نے مجھے انٹرویو میں بہت زور دیا۔ انہوں نے کہا یار یہ تو اقبال کو بھی جانتا ہے، سلیم احمد کو بھی جانتا ہے، قمر جمیل کو بھی جانتا ہے، شعر بھی سنا سکتا ہے نا، اور انداز بھی اچھا ہے، سر یہ تو براڈ کاسٹر ہے۔ تو مجھے انہوں نے رکھ لیا۔ جب میں باہر نکلا تو جانے لگا تو ایک لڑکا تھا عثمان، مجھے کہنے لگا کہ آپ دعا ہے، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کہنے لگا کہ یار یہ 2 منٹ ذرا بیٹھو، میں نماز پڑھ کے آؤں۔ تو میں نے کہا چلو میں بیٹھتا ہوں، میں بتا دوں گا ان کو وہ نماز پڑھ۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا اس طرح کرنا، میرے لیے دعا بھی کرنا۔ پٹھان تھا پشاور کا، تو وہ کہنے لگا کہ آیا واپس، تو کہنے لگا اب آپ جا سکتے ہیں، اب اکیڈمی میں ملاقات ہوگی۔ یہ کانفیڈنس اور میں جب اکیڈمی میں پہنچا وہ تھا موجود، وہ بھی موجود تھا، میں بھی موجود تھا۔ اکثر 6 مہینے جو گزارے وہ ایک پورا الگ چیپٹر ہے جی۔ وہاں 2 لوگ اب بھی مجھے بہت استاد ہمارے جو وہاں پڑھاتے تھے، اظہار کاظمی صاحب تھے، اچھا لیجنڈ، میں ایک زبردست آدمی جی، ہے نا، اور اتنا اچھا انداز، اس کی آواز، اس کی خوبصورت، اس کا ڈرامے کا بہت بڑا آدمی تھا وہ، ہے نا،
اور اس نے ہمیں سمجھو کہ ایک ہارون جعفری صاحب ہوتے تھے، تھوڑے دنوں میں نے ان کو دریافت کیا، ابھی بھی کراچی میں موجود ہیں، اور میری خواہش ہے کہ کسی دن ان سے نا ہم انٹرویو کریں، ریڈیو کی ٹریننگ کے حوالے سے کوئی ایسا ٹاپکس رکھ کر ہم اس سے بات کریں، میں اور آپ دونوں مل کے بات کر لیں گے، کیونکہ ہم دونوں پڑھاتے بھی ہیں یہاں ریڈیو پروڈکشن، تو میں تو وہی کچھ پڑھا رہا ہوتا ہوں جو اظہار کاظمی صاحب نے اور ہارون جعفری صاحب نے اور ضمیر صاحب ایک اور ہوتے تھے، ضمیر صدیقی صاحب، انہوں نے ہمیں پڑھایا، تو ہم اسی کو آگے جو ہے بڑھانے کی کوشش، تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی حیدرآباد اسٹیشن پہ ایک بڑی گزاری ہے جی زندگی، جس پہ ہم چاہیں گے تو پھر گفتگو کر لیں گے، لیکن آبدہ پروین وہاں ہوتی تھی، صحیح، اور ایک منٹ ایسے ڈیوٹی افسر ہوتا تھا میں، تو میں ڈیوٹی افسر بیٹھا ہوا ہوں، جب بھی کوئی نیا پروڈیوسر جاتا ہے تو اس کو ڈیوٹی افسر بنا دیتے ہیں، صحیح، تاکہ اس کا اندازہ ہو، سنیں وہ ریڈیو، سارا دن اس نے ریڈیو سننا ہے اور اس پہ اپنے کمنٹس لکھنے ہیں دوسرے۔ ادھر بیٹھا ہوں تو دروازہ کھولا اور دیکھا تو مصطفیٰ قریشی، میں جھٹکا لگا مجھے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا سر تشریف رکھیں، کہنا بھائی آپ کے دروازے کے اوپر مقناطیس لگا ہوا ہے اور وہ ہمیں آگے نہیں گزرنے دیتا تو وہ سارے لوگ جو تھے وہ ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی وہاں سے گزاری شروع کی، روبینہ اس کی بیگم ہوتی تھی، اور یہ جو مصطفیٰ قریشی ہیں یہ بیسیکلی سندھی ہیں نا، ہاں سندھی ہیں، اور وہی کے لیکن حیدرآباد وجہ شہرت جو ہے پنجابی بن گیا ہے، لیکن وہ آپ نے دیکھا ہوا تو وہ جو پنجابی بھی جو بولتا ہے وہ تھوڑا سا سیکھی ہوئی پنجابی ہے، صحیح، اور وہ آ کے بیٹھ جائے۔ محمد علی فلم سٹار، اس کے ابھی بھی مجھے امید ہے، ہم نے ایک مرتبہ ایک فنکشن کیا تھا تو اس میں سے ڈھونڈا پرانا آرکائیو، محمد علی کے ڈرامے جو اس نے ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں کیے وہ ایل پی پہ موجود تھے، وہاں ریکارڈنگ ہی ایل پی پہ ہوتی تھی، تو ان ایل پی کو دوبارہ مٹی صاف کر کے ہم نے اس کے نکالا، اور اس میں سے آبدہ پروین تو میرے سامنے انہوں نے اپنے اس پہ پہنچی، عروج پہ پہنچی، کہ اس کا غالباً پہلا انٹرویو جو اخبار میں چھپا وہ میں نے ہی لکھا تھا، اچھا ہے نا، محمد علی، اور وہ کیا، تصویریں بنوائیں، اس کا جو اصل میں وجہ یہ تھی کہ اس کا جو میاں تھا، میاں وہ ہمارا کلیگ تھا، غلام حسین شیخ، وہ اس کے ساتھ وہ بھی میں نے پورا سندھ میں نے غلام حسین شیخ کے ساتھ گھوما، ضیاء الحق کا زمانہ تھا، وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا، اور وہ مجھے شیخ کہتا کہ اظہر وہ تو آگے آگے جا رہا، ہم کتوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تو سندھ کے مزاروں پہ وہ اس کی جو اچھا جتنی وہ بھی ہوتی تھی غلام حسین شیخ کے ذمے تھی، تو ہم وہاں کے جو مزاروں پہ فنکشن ہوتے تھے، کوئی اور ایونٹ ہوتا تھا سندھ کا، تو میں اور غلام حسین شیخ ہم جو ہے وہ سارا گھومے، پھر آبدہ سے بہت اچھے ہو گئے تھے، اکثر وہ اپنی جس فلیٹ میں رہتا تھا، میری بیگم کو لے گیا، پھر میں نیچے آ گئے، وہ ہارن دیتی، ادا بولتی، ادا آ جاؤ کھانا کھانے چلتے ہیں، تو پھر کسی دریا کے کنارے بیٹھ کر مچھی جو ہے وہ اس کو کھانے کا شوق تھا، اور بھی اس طرح سے، اور اسی محبت میں اس نے میری ایک غزل بھی جو ہے گائی آبدہ نے، اور اچھی گائی۔ صحیح، آج کی گفتگو یہاں دیکھیں گتھن میں بتا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر تو گفتگو شروع کی جائے تو بہت، حیدرآباد میں جو لائف تھی نا جی بہت ہی مزے کی رات، اچھا وہاں کے جو پورے ایک ایپیسوڈ بنتی ہے، پورا ایپیسوڈ حیدرآباد کی بنتا ہے، شہناز وہاں بھی ایک شہناز مجھے مل گئی جو ہماری اناؤنسر تھی، اچھا میں صبح کی جو اچھا میری فیوریٹ ڈیوٹی ریڈیو پاکستان میں صبح کی ہوتی تھی، جو صبح اذان سے پہلے شروع ہوتی، سمجھے نا، 5 بجے کے قریب ریڈیو آن کرنا میری ذمہ داری تھی، اور اس کے بعد 10 بجے ختم ہو جاتی تھی وہ ڈیوٹی، 10 بجے ایک میٹنگ ہوتی تھی 11 بجے تک، اور اس کے بعد ہم گھر آ جاتے تھے، تو میں اور وہ شہناز ایک ہی جو پلازا تھا اسی میں رہتی تھی لطیف آباد میں، تو ہم دونوں، وہ گاڑی آتی ریڈیو کی، مجھے اٹھاتی اسے اٹھاتی، اور ہم ریڈیو پاکستان میں آ جاتے، اور آ کے جو ہے وہ جھاڑ پونچھ کرواتے، بیٹھتے، چائے پیتے، ناشتہ ہم وہیں آ کے کرتے تھے، اور حیدرآباد ریڈیو کا لان جو ہے بہت ہی خوبصورت تھا، گھاس اتنی اچھی تھی، میں جوتے اتار کے اس کے اوپر جو ہے گھومتا پھرتا رہتا، جب تک جو ہے وہ 1 گھنٹہ گزر جاتا، پھر آ کے ریڈیو شروع ہو جاتا، پھر ہم اس پہ چلتے رہتے۔ وہاں میوزک کا بہت ہی زبردست سیکشن تھا، لوگ بہت اچھے تھے، اتنا اچھا ماحول تھا، یہ 80 سے 83 تک میں ریڈیو میں رہا ہوں، اچھے دور میں تھا، اس کے بعد دور چینج ہونا شروع، اور وہاں کے جو اناؤنسر تھے سندھی کے، ان سے میں نے سندھی ریڈیو، صبح ایک عبرت اخبار ہوتا تھا، وہ آ کے میرے ٹیبل پہ چھوڑ دیتے، تو میں نے کہا یار میں اس کا کیا کروں، مجھے پڑھنا سکھاؤ، تو میرے خیال میں 2 دن کے اندر انہوں نے مجھے سیدھا دور بتائے حروف کہ یہ ڑے ہوتی ہے، یہ سے ہوتی ہے، یہ نون ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے میں سندھی پڑھنے لگا، ہے نا،
اور اس دن ان کے ساتھ بولنے میں لگا, بات بھی کرنے لگا. رفیق بھیا وہاں ہوتے تھے, وہ معین اختر کے مقابلے کا آدمی تھا, لیکن اگر وہ کراچی ہوتا یا لاہور ہوتا تو وہ ایسا ہی بڑا کامیڈین تھا, ہے نا. بچوں کا پروگرام میں نے وہاں کیا, جو میرا بہت ہی یادگار لمحات ہیں جو میں نے وہاں گزارے. 45 منٹ کا جمعے کو پروگرام ہوتا تھا. خواتین کا پروگرام میں نے کیا, نوجوانوں کا پروگرام کیا, میوزک کے پروگرام کیے, اور بہت سیکھا میں نے, ہے نا. اور لوگوں سے ملنا جلنا, مجھے نہیں یاد کہ کبھی وہاں مجھے غصہ بھی نہیں آتا تھا. صحیح, انوائرمنٹ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے سر, جیسے آپ نے کہا کہ پازیٹیو وائبز آتی تھی لوگوں کے اس میں. سر پروگرام ختم ہونے والا ہے, لیکن ایک آخری سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بھی بہت زندگی کا ایک حصہ ریڈیو کے حوالے سے گزرا. ریڈیو کا کیا کردار رہا ہے کمیونٹی کے سروسز کے پوائنٹ آف ویو سے, کمیونٹی کو سکھانے, تعلیم و تربیت کے لحاظ سے, اس میں کیا ہونا چاہیے, کیا بھی ہے, کیا رہا ہے, کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں دیکھیں, مختصر ذرا جی, بڑا کہ اگر یہ نہ میں پوچھوں تو پروگرام ہمارا ادھورا رہ جائے گا. دیکھیں جب اخبار آئی نا جی تو بس انہوں نے کہا جی کہ یہ آخری میڈیم ہے, بس اس سے علاوہ تو کچھ صحیح ہے. اچھا, اخبار کے بعد جب ریڈیو آ گیا تو کہا گیا کہ یہ اب اخبار کون پڑھے گا, ہے نا, اس کو تو آپ ٹوائلٹ میں نہیں لے جا سکتے, ہے نا. اب ریڈیو آ گیا, ٹیلی ویژن آ گیا تو کیا ریڈیو ختم ہو گیا. لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں صحیح مخالفت کی گئی. میں نے کل پرسوں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب ٹیلی ویژن آیا تو ٹیلی ویژن کی مخالفت کی گئی کہ یار یہ ریڈیو کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے. جرمنی میں خاص طور پر اس کی بہت ہی ٹی وی کی مخالفت کی گئی کہ ریڈیو اصل چیز ہے. اچھا, ریڈیو اصل چیز کیوں ہے؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں, اور خاص طور پر میرے زمانے میں تو یہ میڈیم ویو اور شارٹ ویو ہوتا تھا, لیکن جب ایف ایم آیا تو اس نے اس کی دنیا ہی بدل دی. جیسے میں کہتا ہوں اکثر کہ جو پینافلکس ہے اس نے دنیا نگین کر دی, ہے نا. تو ریڈیو نے دنیا جو ہے وہ ایف ایم نے ریڈیو کی دنیا کو بدل دیا, آواز کی کوالٹی اچھی ہو گئی. اچھا, اب اٹس سمپل کہ آپ جو ہے اپنا موبائل اٹھائیں, دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں, آپ ایف ایم 102.2 سن سکتے. صحیح ہے نا. ہمارے 40-50 ملکوں سے ہمیں رسپانس آتا ہے جو ہمارا ایف ایم 102 سنتے ہیں, کیونکہ اب وہ اسٹریم پہ چلا گیا, اور اس کے اوپر کوئی آسانی سمپل ہے نا, یعنی اب اپروچ آسان ہو گیا, اس سے کوالٹی بہت امپروو کر گئی. بالکل. اچھا, پھر یہ میڈیم ہے بلائنڈ کا, آنکھیں چاہیے نہیں آپ کو, آنکھیں وہ لوگ جو کہ آنکھیں کمزور ہو گئی ہے, جن کی نہیں ہیں آنکھیں, اور ویسے بھی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور ہماری بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو کہ اخبار نہیں پڑھ سکتی, صحیح ہے نا, اور ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے باقاعدہ بیٹھنا پڑتا ہے, سب لوگ چھوڑ کے کام بیٹھنا, گاڑی ڈرائیو کر کے بھی ریڈیو سن سکتے ہیں, ٹی وی نہیں سن سکتے. اس طرح سے یہ ایک تو بہت سمپل ہو گیا اور آسان اس کی ایکسیس ہو گئی. اچھا, پھر جب آپ بات کر رہے ہیں تو یہ اپنا سا لگتا ہے تھوڑا سا, ہے نا, آپ اس سے سن رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ایفیلیشن جو ہے. اچھا, پھر جس کو ڈی سینٹرلائز ہو گیا ہے دنیا بھر میں, یہ کہ ایک شہر کا ایک چینل ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہاں کا موسم بتا رہے ہیں تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یار آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ بارش ہونے والی ہے نا, جبکہ یہ آدھے گھنٹے کی بارش رحیم یار خان میں یا کراچی میں جو ہے وہ نہیں ہوگی, وہاں اور موسم ہے. تو ڈی سینٹرلائز ہونے کی وجہ سے اس میں آسانیاں ہو گئی ہیں. اور آپ اگر کوئی چاہے, ہے نا, کہ کمیونٹی جو ہے, اچھا پھر کمیونٹی ریڈیو آ گیا نا, کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, ایک کلب بن سکتا ہے, اور دوسری چیزیں ہم نے کوشش بھی کی اس طرح سے لوگوں کو. اور آپ جانتے ہیں یہاں جو ہمارے سننے والے سامعین ہیں وہ کس محبت سے بات کو آتے ہیں, آ کے بیٹھتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے, وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں بھٹی صاحب کو اور اظہر صاحب کو کہ یار یہ پتہ نہیں, ہے نا, اور ہم شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں اپنے ہمارے, ہے نا, کہ شکل مومنہ کرتوت کافرہ, ہے نا. لیکن ریڈیو کین چینج دا ورلڈ, کمیونٹی کو بدل سکتا ہے. اور ہم اگر تھوڑا سی توجہ, ہمارے تو بعض اوقات جو کہتے ہیں ریڈیو بند کرو جی, ہے نا, ہمارے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ریڈیو بند کریں, جس کا کیا ہے کس طرح سے ریڈیو پاکستان کا, لیکن وہ لوگ جو ریڈیو پاکستان کے قریب سے بھی گزر جاتے ہیں ان کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے. صحیح. بہت شکریہ سر. سامعین محترم, پروگرام لائیو ود اظہر نیاز آپ سماعت فرما رہے تھے رفا ایف ایم 102.2 پہ, اور یہ پروگرام فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے اس پہ بھی براہ راست نشر ہوا. اور آج کا جو ٹاپک تھا وہ ریڈیو کے حوالے سے تھا, ریڈیو کی
اہمیت کیا ہے، آخر میں ہم نے اس پہ بھی گفتگو کی، گو کہ ہمیں لگا کہ وقت کم تھا اس پروگرام کے لیے، لیکن کوشش یہی کی کہ اظہر صاحب کا ریڈیو کے حوالے سے جو زندگی کے مختلف ادوار انہوں نے دیکھے اس سے ہم بھی کچھ سیکھ سکیں، کچھ جان سکیں۔ عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں جو ہے مدد حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ